محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور سارے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم یہاں رہ کر اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ ہم اپنی زندگی کاٹنے گزارنے نہیں آئے کہ ہماری زندگی کٹ جائے گزر جائے، بلکہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بھیجے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک برف کی سل ہوتی ہے تو اس برف کی سل کو اگر باہر سڑک پہ ڈال دیں تو وہاں بھی وہ میلٹ ہوتی ہے، لیکن وہاں وہ میلٹ ہو کر کے ضائع ہو جاتی ہے اور دوسروں کی اذیت کا سبب بنتی ہے۔ اور اسی برف کی سل کو گرمی کے زمانے میں ایک بڑے برتن میں پانی بھر کے اس میں ڈال دیا جائے تو وہ اس میں بھی میلٹ ہوتی ہے، لیکن اس میں میلٹ ہو کے وہ کارآمد ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں کی پیاس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی برف کی سل کی طرح ہماری زندگی کٹ رہی ہے، گزر رہی ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو کاٹنا گزارنا نہیں ہے، بلکہ اس کو قیمتی اور کامیاب بنانا ہے۔ My respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala, He has given us this life to make it successful. He's saying the time in our life that we are passing through, it's not there just to kill the time or pass the time, but rather it's to build success in this life using this time. We're not here to kill time in different pursuits, rather to build life for success. And he gave an example like an ice cube. It's melting, but if we let that big ice cube, in some countries you may have seen the cubes are massive, 1 meter by 1 meter, the commercial size. If you leave it on the street, it will melt. Not only it will melt and get wasted, it will become a means of inconvenience for people who are passing by. But if the same ice cube is used to cool water in summer, then that melting will become a means of quenching the thirst of everyone. Similarly, our life is melting, time is passing by. But if we make use of this time, we can benefit from this opportunity to build success for this life and the hereafter. زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے یہ مبارک دین بھیجا ہے۔ زندگی کامیابی کا راستہ اور ضابطہ وہ اللہ کا دین ہے۔ دین کے ذریعے زندگی کامیاب بنتی ہے، دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ جیسے پانی کے بغیر حیات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے حیات دی ہے، تو جیسے ہر جاندار کی حیات کے لیے پانی ضروری ہے، ایسے ہی ہر انسان کی کامیابی کے لیے دین ضروری ہے۔ جیسے بغیر پانی کا حیات نہیں ہے، ایسی بغیر دین کے کامیابی نہیں ہے۔ So to make this life successful, Allah subhanahu wa ta'ala, He sent His deen. And the zabta and the rule of Allah subhanahu wa ta'ala, if we want to get success, we need to bring deen in our lives. As water is essential for life, Allah says in the Holy Quran that every living creature has been created with water. Water is essential for life. If there is no water, there is no life. If there is deen, there is success. If we want success without deen, removing the deen out of the equation, this will not happen. The rule of Allah is bring deen in our lives, you will achieve success. اس دین پر چلنے میں آخرت کی اصلی اور ہمیشہ کی کامیابی ملتی ہے، جس کا نام جنت ہے، اور دنیا کی ٹیمپریری کامیابی ملتی ہے، اس کا نام ہے پاکیزہ زندگی، حیاتاً طیبہ۔ اور پاکیزہ زندگی وہ ہوتی ہے جس میں دلوں میں سکون ہوتا ہے۔ پاکیزہ زندگی کی پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو سکون سے بھر دیتے ہیں۔ یہ دل میں سکون چیزوں سے نہیں آتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے خزانے سے دل میں ڈالا جاتا ہے، اور اس کا راستہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلی پہچان یہ ہے پاکیزہ زندگی کی کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں سکون ڈال دے گا۔ اور دوسری چیز یہ ملتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو محبوبیت کہتے ہیں، جو دینداروں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ملتی ہے کہ عزت ملتی ہے، جہاں بھی رہے گا وہ عزت والا بن کے رہے گا۔ اور چوتھی چیز یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیتے ہیں، چیزوں میں اسباب میں برکت ڈال دیتے ہیں، وقت میں بھی برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت۔ تو پاکیزہ زندگی وہ ہوتی ہے جس میں دلوں میں سکون ہوتا ہے،
لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے، سوسائٹی میں عزت ہوتی ہے، چیزوں میں برکت ہوتی ہے اور دعاؤں میں قبولیت ہوتی ہے۔ اس کو پاکیزہ زندگی کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عطا فرماتے ہیں۔ So success, my respected brothers, how do we define success? When we follow the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will give success in the hereafter and success in this dunya. Success in the hereafter is entry into paradise for eternity. And success in this world, Allah subhanahu wa ta'ala will give a pleasant life, a pure life, hayatan tayyiba. What is hayat tayyiba? What is a pleasant life? Allah subhanahu wa ta'ala first and foremost, He'll give the peace of mind and peace of heart in our lives. This peace of mind and peace of heart and tranquility, this is not a commodity that we can buy through our possessions of the material world. No. This is a divine gift that Allah instills in the heart of mankind. Peace, tranquility. The second thing, Allah subhanahu wa ta'ala puts the love and affection in the hearts of others. Hayat Tayyibah. The third, Allah subhanahu wa ta'ala gives this person honor, dignity and respect. The fourth, whatever possessions he has, Allah subhanahu wa ta'ala will give blessings and barakat in this. There's no proper definition of barakah in English. In short time, we'll achieve more. In less money, we'll fulfill our necessities. This is barakah. Allah subhanahu wa ta'ala will give barakah in his life and in his possessions, in his wealth. And the last thing, Allah subhanahu wa ta'ala will grant him entrance into paradise. اور جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو ہر چیز چھوٹتی ہے لیکن دین ساتھ جاتا ہے، اور قبر میں پہنچتے ہی دین کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قبر میں ہر ایک سے 3 سوال ہوں گے، اس میں ایک سوال دین کے بارے میں ہوگا، آپ کا دین کیا ہے؟ تو دین ساتھ جاتا ہے اور وہی کام آتا ہے۔ قبر میں اس کا سوال ہوتا ہے، اور جس وقت بندے کی موت آتی ہے، جو دیندار بندہ ہوتا ہے، اللہ کے نیک فرما بردار، تو اس وقت میں بہت سارے فرشتے آتے ہیں۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان فرشتوں کے ہاتھوں میں گلدستے ہوتے ہیں، ان گلدستوں میں مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں، ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے، اور ایک رومال ہوتا ہے، اس رومال میں مشک ہوتا ہے، وہ رومال اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، اور فرشتہ جب اس کی روح نکالتا ہے تو وہ ایسا نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال، اتنی آسانی کے ساتھ روح نکلتی ہے۔ اور جس وقت روح نکلتی ہے بدن سے تو فرشتے اس روح کو سلام کرتے ہیں، کیونکہ وہ روح جو ہے وہ پاکیزہ ہے، نورانی ہے، چمکدار ہے، خوشبودار۔ تو کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے، عام طور پہ ہم لوگ کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے۔ تو نورانی، پاکیزہ، روحانی، خوشبودار روح کو نکالنے کے لیے خوشبودار فرشتے آتے ہیں، نورانی فرشتے آتے ہیں، اور جس وقت روح کھینچی جاتی ہے اس وقت فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں روح کو، اور فرشتے بشارت دیتے ہیں، اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اے روح چل ایسی بیریوں کی طرف جن میں کانٹا نہیں ہے، اور ایسے کیلوں کی طرف جو توبتوں لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائے کی طرف جو نہایت گہرا ہے، وسیع ہے اور پانی بہہ رہا ہے۔ یہ جنت کے چند مناظر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کی روح نکلے تو خوشی ہو اس کو، یعنی جنت میں جانے والا بندہ ہے یہ، جس کی روح نکالی جا رہی ہے، تو اس کی روح پاکیزہ بنی ہے۔ پاکیزہ اعمال سے روح بھی پاکیزہ بنتی ہے، نورانی اعمال سے روح نورانی بنتی ہے، اور اس کی روح کو جب آسمان پہ فرشتہ لے جاتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس روح کا استقبال کرتے ہیں۔ عرش کے سامنے جا کے یہ روح سجدے میں گر جاتی ہے، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو علیین میں پہنچا دو۔ یہ نظام، یہ معاملہ ہوتا ہے روح کے ساتھ۔ My respected brothers, when we depart this world, everything will be left behind. All our possessions, all our positions, everything will be cut, left behind. When the person enters the grave, what goes with him is deen. Deen goes with him. His religion, his piety goes with him. In the grave, all of us know there are 3 questions, and one of the questions that we will be asked, Ma deenuk, what is your religion? Which deen did you bring? What was the religion that you practiced upon? That's why it is said when a pious individual passes away, at the time of death, the angels come down with vases of flowers. Each flower is of different color, each color having a different fragrance, and the malaika, the angels
are radiant with light, because the person who practiced the deen, his ruh is radiant, is nurani, his life is nurani. So the nurani angels, they come down and they bring a piece of cloth that is fragrant, and they put it under his chin, and they give him the glad tidings of Jannah that proceed into that paradise that has those trees without thorns and those rivers that are flowing, rivers of water and honey and wine, and the ruh comes out of his body as we take out a piece of hair from the flower. How easily it comes out, that's how this ruh comes out. When this ruh is taken away out of the person's body and is proceeded to the heavens, then Hazrat Jibreel alayhi salam, he receives and he welcomes this ruh with 70,000 angels accompanying him. And they take this ruh to the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. In front of the throne of Allah, this ruh goes in sajda. And Allah subhanahu wa ta'ala announces, "O my malaika, take this ruh in Illiyin." Illiyin is that board in Barzakh where all the arwah, all the souls of the pious beings are kept, who are enjoying the fragrance and the glad tidings of Jannah. This all happens when a person is practicing deen, and deen goes with him in the grave. Everything else is left behind. اور جب روح نکالی جاتی ہے تو وہ جاکنی کا عالم ہوتا ہے، عالم سکرات ہوتا ہے. اور اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے پاک کلام میں فرمایا کہ جب نیک بندوں کی روح نکالی جائے گی تو فرشتے نازل ہوں گے، اور فرشتے یہ کہیں گے کہ خوف مت کرو اور غم مت کرو، بلکہ بشارت لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. علماء یہ کہتے ہیں کہ خوف آگے آنے والی منزلوں کا ہوتا ہے اور غم چھوٹنے والی چیزوں کا ہوتا ہے، کیونکہ چیزیں چھوٹتی ہیں، مکان چھوٹ رہا ہے، دکان چھوٹ رہی ہے، پیسے چھوٹ رہے ہیں، چیزیں چھوٹتی ہیں، تو چھوٹنے کا غم ہوتا ہے اور آنے والی منزلوں کا خوف ہوتا ہے کہ قبر میں میرا کیا ہوگا، اور پلسرات میں میرا کیا ہوگا، اور حشر میں میرا کیا ہوگا. اس کو عالم سکرات کہتے ہیں، کیونکہ آخرت کی منزلیں، آخرت کے احوال سامنے آنے لگتے ہیں مرنے والے کے، اور دنیا چھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں اس وقت، آگے آنے والی گھاٹیوں کا خوف اور چھوٹنے والی چیزوں کا غم. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ خوف مت کرو، تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ تم نے زندگی بنائی ہے دین کے اعتبار سے، تو ایسے بندوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا تحزنوا، اور غم بھی مت کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہارے لیے تو بشارت ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. So when the ruh is being taken away, the person is in between, you see, he is conscious. It's the moment of sakarat where the angels are taking the ruh, and he undergoes two phases. One is the phase of fear of unknown, what is to come, Pulsirat, Jahannam, Hisab, Day of Judgment, fear of unknown. And the second phase he has is the phase of feeling the loss and grief of leaving everything behind. All the life he worked to own a house, he's leaving his house, he's leaving his vehicle, he's leaving his bank balance, he's leaving his family behind. So sense of loss of what he achieved and sense of fear of what is to come. But the angels, they give him the glad tidings. They say, Allah takhafu wa la tahzanu. Neither you need to grieve, neither you need to worry or have the fear of unknown. Wa abshiru bil jannah. Allah says to the angels, announce to him, give him the glad tidings of the Jannah. Why? Because you've had deen in your life. You practice the deen, you build your Jannah. You don't need to feel sorrow of the things you're leaving behind, and you don't need to have the fear of unknown, because you know what is to come. You're going to enter into the paradise. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. This is the Jannah that you have been promised. Because you practice deen, you brought deen in your life. اور جب جنازہ تیار ہوتا ہے تو فرشتے جنت سے لائے ہوا کفن پہناتے ہیں، جنت کی خوشبو ملتے ہیں، اور جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کے دروازے سے لے کر اور اس کی قبر تک 2 لائن لگا کے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے جنازے کا استقبال کیا جاتا ہے. روح کا استقبال آسمان کو ہوتا ہے اور جنازے کا استقبال زمین کو ہوتا ہے. جب اس کی نعش قبر میں رکھی جاتی ہے تو قبر مبارکباد دیتی ہے، اور قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اور قبر وسیع کر دی جاتی ہے، کھل جاتی ہے جہاں تک نظر جائے. اور جو نیک اعمال اس نے کیے تھے وہ اچھی شکل میں اس کو گھیر لیتے ہیں. نماز دائیں طرف آ جاتی ہے، روزہ بائیں طرف آ جاتا ہے،
قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر یہ سر کی طرف آ جاتے ہیں، اور جو قدم چلے تھے جماعت کی نماز کے لیے مسجد کی طرف وہ قدم پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں، اور جو صبر کیا وہ ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے ولی کو عبادتوں نے گھیر لیا ہے، اور اس کی قبر جو ہے جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور اس کو سلا دیا جاتا ہے۔ And when the person passes away and his janazah commences and the funeral starts, when he is being shrouded in the cloth of this dunya, the angels bring the shroud of Jannah and they shroud him in the cloth of Jannah. And when the people in the dunya are perfuming the dead body, the angels who brought the perfume from Jannah, they perfume his body. And when his janazah is taken from the masjid to the graveyard, the angels line both sides of the coffin to welcome him and to receive him. So in the heavens, the ruh is welcome, and in the dunya, the janazah, that dead body is welcome. When he is put into the grave welcomes him. I am welcoming you among all the inhabitants that used to walk on my back. You are the most beloved to me. And his acts of worship surround him. The salat comes on his right, the fasting comes on his left, his zikr and tilawat of Quran, they move to his head, and the feet with which he used to take the steps to go to salat with Jamaat to the masjid, their reward comes to his feet. And his sabr and patience that he observed against the sins, and the patience that he observed in the hardship for deen, that stands in a corner. All his acts of worship surround him, and in the grave a window of paradise is opened, and the qabr, the grave, expands up to his gaze, up to his eyesight, and welcoming him. This is the status of that God-fearing individual when he is put into the grave. جب قیامت آئے گی تو قیامت کا ہولناک دن ہوگا، گھبراہٹ کا دن ہوگا، لیکن اس گھبراہٹ کے دن میں اللہ کے نیک بندے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان کے لیے عرش کا سایہ ہوگا، نور کے ممبر ہوں گے، مشک کے ٹیلے ہوں گے، اور جنت میں جانے سے پہلے اہل جنت کو اللہ تعالیٰ دسترخوان پہ کھانا کھلائیں گے جس میں ہر نعمت کا مزہ ہوگا، اور پانی پلائیں گے آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں، یعنی ساقی کوثر حوض کوثر پہ جام کوثر عطا کریں۔ آپ ساقی کوثر ہیں اور آپ حوض کوثر پہ ہوں گے اور جام کوثر عطا کریں گے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس پانی میں 5 صفات ہوں گی، وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اس میں مشک سے بہتر خوشبو ہوگی، اور پلانے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ان 5 صفات کے ساتھ وہ پانی ملے گا، جس کو وہ پانی مل گیا وہ کامیاب ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ اب بڑی شان اور اکرام کے ساتھ اہل جنت میں داخل کیے جائیں گے، کہ ان کا اکرام کیا جائے گا۔ مکرمون کا لفظ قرآن میں آیا ہے کہ فرشتے ان کو سلام کر رہے ہوں گے، یا آپس میں سلام کریں گے، اور اللہ کا سلام آئے گا جنت والوں کو۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سلام کرے گا جنت والوں کو۔ یہ ہے شان ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں دین کو سیکھا، دین پر چلے اور دین کو زندہ کیا دنیا میں۔ So on the day of judgment, which will be a chaotic scene, and on the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala, He will give these pious individuals who followed the deen of Allah in this world, Allah will give them shade under His throne. And Allah subhanahu wa ta'ala, before entering the people of Jannah into Jannah, Allah will feed them on the dastarkhan, Allah will be their host, they will be the guest of Allah. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he will give them the water to quench the thirst on such a hot day when the sun will be perpendicular to the earth will be made of copper, and the heat will be of intense. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will give them the cup of Kawthar from the well of Kawthar. He will be personally giving water to each and every Jannati. And the water of Kawthar that they will drink, ulama say in the light of hadith, there will be 5 qualities in it. That the water will be whiter than milk, it will be sweeter than honey, it will be colder than ice, and it will be having the fragrance better than Raihan, and it will be given by the hand of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Such sweet water, after they take one sip of it, they will never feel thirsty until they enter into Jannah. Allah will welcome into Jannah. When they enter into Jannah, they will give salam and greetings to each other. The malaika will give salam to the Ahl Jannah, and eventually in the end,
Allah will give salam to these people who have entered into paradise. All this in return of these individuals practicing deen in this dunya, propagating the deen in this dunya and learning the deen of Allah in this dunya. جنت کے اندر ہمیشہ کی زندگی ہوگی, کبھی موت نہیں آئے گی. ہمیشہ کی جوانی ہوگی, کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ہمیشہ کی صحت و تندرستی ہوگی, کبھی بیماری نہیں آئے گی. ہمیشہ کی عزت ہوگی, کبھی ذلت نہیں آئے گی. ہمیشہ کی خوشی ہوگی, کبھی غم نہیں آئے گا. اور ہمیشہ کی کامیابی ہوگی, کبھی ناکامی نہیں آئے گی. ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کی جوانی, ہمیشہ کی تندرستی, ہمیشہ کی خوشی, ہمیشہ کی عزت اور ہمیشہ کی کامیابی. خالدین فیہا ابدا, فار ایور اینڈ ایور, انفائنائٹ لائف جس کو کہتے ہیں. یہ ہے جنت جس کو اللہ نے بار بار اپنے پاک کلام میں بیان کیا ہے, وہاں کی نعمتوں کو. اور اللہ کہہ رہا ہے دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی ساتوں زمین آسمان کے برابر ہے. ساتوں آسمان ساتوں زمینیں برابر برابر جوڑ دی جائیں, اتنی تو چوڑائی ہے جنت کی, تو لمبائی کتنی ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے. اس کی طرف اللہ دعوت دے رہا ہے کہ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی ساتوں زمین آسمان کے برابر ہے. And my respected brothers, in Jannah the eternity will be such that there will be no old age after the young age. The Jannati will always be young. The Jannati will always be healthy. The Jannati will always have respect and honor. The Jannati will always be successful. And the Jannati will always have honor and respect. Nothing to lose forever and ever and ever, which is called eternity, infinite life. Khalidina fiha abada. For eternal life, Allah subhanahu wa ta'ala will give. How big is Jannah? Allah says in the whole Quran, وَسَارِعُوا, run towards that Jannah. With Jannah, what is the size of Jannah? Our elders say, if you join all the 7 heavens and the 7 earth in one plane, how big will be that? That will be the size of Jannah. Imagine how great that Jannah will be. Allah will give all this in return of following deen in this world. اللہ تعالیٰ جنت والوں کی حیت کو بتا رہا ہے کہ اہل جنت بڑی خوشی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے. جنت والوں کا بیان کر رہا ہے اللہ اپنے پاک کلام میں کہ اہل جنت اونچی اونچی مسیریوں پر, موٹے موٹے گدوں پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے پاک کلام میں کہ اہل جنت اونچی اونچی مسیریوں پر, موٹے موٹے گدوں پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, اور درخت ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گے, اور میوے ان کے اوپر جھکے ہوں گے, اور جام بھرے ہوں گے, اور خدمت گزار ادب سے کھڑے ہوں گے, اور یہ اہل جنت تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مخاطب, تو ان کے چہروں پر تازگی دیکھے گا, ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے, سامنے پھلوں کی بہار اور نیچے انہار. ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار, کہ اہل جنت کو ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اور 4 قسم کی نہروں کا عام ذکر ہے, دودھ کی نہر, شہد کی نہریں, پاکیزہ شراب کی نہریں اور پانی کی نہریں. انہار کا لفظ آیا قرآن پاک کے اندر کہ ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, سامنے پھلوں کی بہار ہوگی اور نیچے انہار. اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہو کر کے اہل جنت کی اس پوزیشن کو بیان کر رہا ہے. So Allah subhanahu wa ta'ala, He further elaborates and explains and describes the way the people of Jannah will enjoy Jannah, because Allah loves the people of Jannah, and Allah gives the picture how the people of Jannah, they will be in the gardens, sitting on high thrones, thick mattresses, taking support of pillows that are huge and humongous, facing each other. There are vases full, there are cups full of wine, and the trees are covering them with shade, and the fruits are hanging low in front of them, and they're speaking to each other, facing each other. And then underneath their palaces in the Jannah, there are rivers. Allah uses the word anhar, plural, rivers, and 5 rivers Allah Himself has mentioned. There'll be river of water sweeter than honey, there'll be river of pure wine, there'll be river of milk, and there'll be river of honey. Allah subhanahu wa ta'ala will flow this, and Allah is telling them, enter this Jannah, tajri min tahtiha al-anhar, constantly flowing rivers and rivulets for the people of Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala is sketching this picture so we understand what Allah subhanahu wa ta'ala is giving Ahl Jannah, that they will be enjoying this position in the hereafter. جنت کے محل ایسے ہیں
کہ ایک اینٹ سونے کی ہے اور دوسری اینٹ چاندی کی ہے، اور سیمنٹنگ مٹیریل جو ہے وہ مشک کا ہے، جس کو گارا کہتے ہیں، کہ دو اینٹوں کے بیچ میں جو سیمنٹنگ مٹیریل ہے وہ مشک ہے، اور جنت کی جو گھاس ہے وہ زعفران کی ہے، اور جنت کی مٹی جو ہے وہ چاندی کی ہے، اور جنت کے درخت جو ہیں ان کے تنے سونے کے ہیں، اور جنت کے جو درخت ہیں ان کی ڈالیاں موتیوں کی ہیں، اور جنت کے جو درخت ہیں ان کی پتیاں موتیوں کی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسی جنت اللہ نے بنائی ہے، اور جنت کی جو کنکریاں ہیں وہ ڈائمنڈز کی ہیں، جنت کی جو کنکریاں وہ ڈائمنڈز کی ہیں، اور وہاں کی گھاس زعفران کی ہے، اور یہ کتنے دن کے لیے ہے جنت؟ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے بڑی کامیابی، ذالک الفوز العظیم۔ اللہ کسی کو بڑی کہے وہ کتنی بڑی ہوگی، ہم تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک جنرل بات کہی گئی ہے کہ ان نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پہ ان کا خیال گزرا۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں تیار کر رکھی، اور اللہ دعوت دے رہا ہے ان کی طرف آنے کے لیے۔ My respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala, He constructed palaces in Jannah. Which kind of palaces? One brick of gold, one is brick of silver. In between the cementing, the binding material is mushk. And the soil of Jannah is silver. And the tree, the trunk of the tree is of gold. The branches are made of pearls. The leaves are made of pearls. These are the Jannah. This is the way Allah has made the Jannah for us, and we'll dwell in it forever and ever and ever. Allah subhanahu wa ta'ala then says, ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. This is the greatest achievement, that an insan enters into such a Jannah. He's saying, imagine the greatness which Allah calls it to be great. How great that Jannah is. And we will be there forever, never to be taken out. And he's saying, the stones of Jannah, the stones and the pebbles in the Jannah, they are the diamonds. Imagine all precious elements Allah will give us free of charge. The requirement, follow thee. میرے پیارے بھائیوں، اس بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کی محنت کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ جو محنت بتائی جا رہی ہے پہلے دن سے اور آخر تک بتائی جائے گی کہ ہمیں اللہ نے ذمہ داری دے کے بھیجا ہے کہ اس دین کو سیکھیں اور اس کی محنت کریں، کیونکہ محنت سے دین زندگیوں میں آتا ہے۔ جب محنت ہوگی تو دین زندگیوں میں آئے گا۔ ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے داعی اللہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ، پوری دنیا میں اللہ نے ان سے کام لیا، اور وہ اس محنت کو ایک مثال سے سمجھایا کرتے تھے۔ مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس میں دعوت کی محنت کو ایک مثال سے سمجھاتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ دعوت والی زمین ہو، زمین یہ ہے دعوت، اور ایمان والی جڑیں ہوں، یہ جو جڑ ہے پودے کی وہ ایمان ہے، اور جان اور مال کی قربانی والی کھاد لگے اس میں، فرٹیلائزر، اور تعلیم کے حلقوں کا پانی، فضائل صدقات، فضائل اعمال، فضائل صدقات کی تعلیم کے حلقوں کا پانی، اور اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور راتوں کا رونا، اس کا انوائرمنٹ۔ پیڑ کے لیے انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، انوائرمنٹ ہے اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور راتوں کا رونا، اس کا انوائرمنٹ ہو تب ارکان اسلام کا تنا تیار ہوتا ہے۔ تنا جو ہے وہ ارکان اسلام، اور اس پہ سے احکامات الہیہ کی شاخیں نکلتی ہیں، اور اس طرح پورے دین کے درخت کا وجود ہوتا ہے، اور اس پر سنتوں کی خوشبو والے پھول آتے ہیں، اور اخلاق والے پھل آتے ہیں، ان میں اخلاص والا رس ہوتا ہے۔ یہ اخلاص رس کی طرح، جو رس ہے وہ اخلاص، وہ سب سے بعد میں آتا ہے۔ یہ مولانا محمد عمر صاحب کی دی ہوئی مثال ہے، جو میں آپ کو پوسٹ مین کی طرف پہنچا رہا ہوں امانت کے طور پر۔ اچھا، یہ فرماتے تھے مولانا محمد عمر صاحب کہ دعوت والی زمین ہو، ایمان والی جڑیں ہوں، جان اور مال کی قربانی والی کھاد لگے، تعلیم کے حلقوں کا پانی، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، راتوں کا رونا، اس کا انوائرمنٹ، تب ارکان اسلام کا تنا تیار ہوتا ہے، اس پہ احکامات الہیہ کی شاخیں نکلتی ہیں، اور اس طرح پورے دین کے درخت کا وجود ہوتا ہے، اور اس پر سنتوں کی خوشبو والے پھول آتے ہیں، اور اخلاق والے پھل آتے ہیں، ان میں اخلاص والا رس ہوتا ہے۔ اور یہ فرماتے تھے، بہت جامع مثال ہے یہ، وہ فرماتے تھے اگر کوئی اس مثال کو سمجھ لے تو پورا کام سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہ فرماتے تھے کہ جس درخت پہ پھل آتے ہیں اس کی شاخیں زمین کی طرف جھکتی چلی جاتی ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ، جس کو کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ، کہ جب درخت پہ پھل آتے ہیں تو شاخیں زمین کی طرف جھکتی ہیں،
اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس پر پتھر مارتا ہے تو وہ پھل دیتا ہے. یعنی ایسے درخت پر اگر کوئی پتھر مارے جس پر پھل آئے ہوئے ہیں تو ادھر سے پتھر ہوگا ادھر سے پھل ہوگا, ادھر سے پھل آئے گا پتھر کے بدلے میں. یہ مثال دیتے تھے نبیوں والی محنت کی. So he's saying to get this Jannah, the prerequisite is deen. And deen will come through an effort. That's why he's saying from day one until the dua, the gatherings are geared towards explaining us how to bring deen in our lives, how to fulfill the responsibility of effort of deen. He said one of the great scholars of the time who recently passed away a few years ago, Maulana Muhammad Umar Sahib Rahmatullah Alayhi Palanpuri, he used to give an example of the effort, the prophetic effort. He said if we understand, because with example it's easy to understand, we can visualize, and if you understand this, then everything is answered for us. He said the example of the deen of Islam is that the land is the land of da'wat, which is the effort of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the roots are iman, and then the trunk is of Islam that will come, and the water will be the halqas of ta'aleem, and the atmosphere, because it needs an atmosphere, and the fertilizer for this growth is the qurbani, sacrifice of mal and jan. People ask, why make sacrifice of mal and jan? That is the fertilizer for this tree. Root is iman, fertilizer is the qurbani of mal, jan, waters, and the watering of this tree is through the tilawat of Quran and dhikrullah, and the environment is of these a'mal. Then the tree of Islam will grow, and then the ahkamat, the branches will come as ahkamat, orders of Allah and the commands of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the fruits will be of akhlaq, and in them the juice will be of ikhlas. And he's saying when the tree is laden with fruits, the tree bows down. You see, it comes down. As the example, the proverb in English is down to earth. And what is the quality of that tree? This is the tree of Islam. This is how it will flourish. And he said, what is the quality of that tree? When somebody throws a stone, it gives a fruit. This is the life of a Muslim. If we understand this example, we understand what is da'wat and tabligh. What is the effort of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تو اس محنت کو کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور اس محنت کے دو میدان ہیں. ایک میدان ہے خروج فی سبیل اللہ, اپنی جان, اپنے مال, اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنا, اور اللہ کے راستے کے اخراجات کو اور مجاہدات کو اللہ کے لیے برداشت کرنا. خروج کی صفت یہ ہے کہ جب خروج ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی استعداد پیدا کر دیتے ہیں. جو دین اپنے محلے میں مشکل ہو رہا تھا وہ جماعت میں نکل کر کے آسان ہو جاتا ہے. یعنی جو جمعے کے نمازی وہ تہجد گزار بن کے واپس آتے ہیں. جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے تھے, جب وہ واپس آتے ہیں 4 مہینے لگا کے, تو تہجد گزار بن کے آتے ہیں. یہ اس راستے کی صفت ہے کہ جب اللہ کے راستے میں آدمی وقت لگاتا ہے تو اس کی زندگی میں چینج آتا ہے, اس کا یقین بدلتا ہے, اس کا جذبہ بدلتا ہے, اس کی نیت بدلتی ہے, اس کی سوچ بدلتی ہے, اس کی پوری زندگی بدلتی ہے. تو زندگی کو بدلنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا بہت ضروری ہے. یقین بھی بدلے گا, زندگی بھی بدلے گی. اور اس کا ریلیشن یہ ہے کہ جب یقین بدلتا ہے تو زندگی بدلتی ہے, اور جب زندگی بدلتی ہے تو اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں, اور جب اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں تو آدمی کے حالات بدلتے ہیں. اللہ کے فیصلے سے حالات بدلتے ہیں, چیزوں کے حاصل کرنے سے حالات نہیں بدلیں گے. تو حالات اگر بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے زندگی بدلنی پڑے, اور زندگی بدلنے کے لیے یقین بدلنا پڑے, اور یقین کے بدلنے کے لیے ماحول کو بدلنا پڑے, اپنے ماحول کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں جانا پڑے. تو دعوت کے نورانی اور پاکیزہ ماحول کے اندر یقین بدلتا ہے, اور پھر زندگی بدلتی ہے, پھر انسان کے حالات بدلتے ہیں, اللہ کا فیصلہ بدلتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی مصیبتوں کو راحتوں سے بدل دیتے ہیں, اس کے جہل کو علم سے بدل دیتے ہیں, اس کی ذلت کو عزت سے بدل دیتے ہیں, اس کی پستی کو بلندی سے بدل دیتے ہیں, اس کے فقر و فاقے کو غنا سے بدل دیتے ہیں. یہ تبدیلی آئے گی اس کے حالات کے اندر.
کہ اس کا فقر و فاقہ غنا سے بدل جائے گا، اس کی پستی بلندی سے بدل جائے گی، اس کی ذلت عزت سے بدل جائے گی، اس کا جہل علم سے بدل جائے گا، اور وہ ایک اچھا بندہ اللہ کا بن جائے گا۔ لیکن یہ سارا کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے خروج پر، اللہ کے راستے میں نکلنا، جس کی ہر مجلس میں تشکیل ہوتی ہے۔ So this noble work of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has two components. One is to proceed in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. That the qurbani of mal, qurbani, sacrifice of wealth, sacrifice of time, sacrifice of one's comfort, proceed in the path of Allah. When the individual goes in the path of Allah, a transformation occurs. A transformation of ideology, transformation of thinking, transformation of his life, transformation of his direction. All these change. That a person who used to be only observant of Friday prayers, weekly prayer, only Friday he used to go for namaz. After he goes for 4 months, he is paband, he is punctual of tahajjud namaz. How did that happen? This is the potency of the effort of Nabi sallallahu alaihi wasallam. This change will come when he does the khuruj fi sabilillah. Because what will happen when he strives in the path of Allah, he does sacrifice. The rule of Allah subhanahu wa ta'ala is Allah will change his yaqeen, Allah will strengthen his iman. And when that transformation happens, then Allah subhanahu wa ta'ala brings ahkamat in his life, commands. Now he's fulfilling the commands. When he fulfills the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, then the decisions of Allah subhanahu wa ta'ala change. The decisions will become favorable for him. When the decisions of Allah are becoming in favor of this person, then the conditions around this person are favorable. Then Allah subhanahu wa ta'ala changes his disgrace into honor, his poverty into richness, his ignorance into ilm. Allah subhanahu wa ta'ala makes him, he was unknown, Allah will make him famous and popular. Allah subhanahu wa ta'ala will change all the conditions surrounding his life. This is called success. But the condition for this is khuruj fi sabilillah. He's saying that is why in this work, after every gathering, there is a request of tashkeel. Give names to proceed in the path of Allah, because the prerequisite for the changing of this yaqeen and the transformation of this faith is to proceed in the path of Allah and make sense. اللہ کے راستے میں جو تبدیلی آئی اور جو جذبات بنے، جو ایمان بڑھا، جو زندگی بدلی، یہ باقی رہے اور بڑھتی رہے۔ اس کے لیے دوسرا میدان جو محنت کا ہے وہ ہے اپنے مقام پر آ کر مسجد وار جماعت کے 5 اعمال کرنا پابندی کے ساتھ۔ اس کو مقامی محنت کرتے ہیں۔ یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں کہ ایک ہے خروج فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا، اور دوسرے ہے مقامی محنت، اپنے مقام پہ آ کر کے 5 اعمال میں لگنا، تاکہ جو تبدیلی آئی، جو ایمان بڑھا، وہ باقی بھی رہے، بڑھتا بھی رہے، اور اس کی حفاظت ہو جائے۔ مسجد وار جماعت جو ہے نا، مقام پہ، اپنے مقام پہ جو مسجد وار جماعت ہے جس میں 5 اعمال کیے جاتے ہیں، وہ اعمال کی حفاظت کے لیے اور محلے میں ماحول بنانے کے لیے، ساتھیوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی 4 مہینے لگا کے محلے میں آیا اور محلے کے اندر اس کو ماحول نہ ملا تو دھیرے دھیرے اس کے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ محلے کا ٹھنڈا ماحول اس کو ٹھنڈا کر دے گا، ہے نا۔ جس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ جیسا آج کل ہماری انڈیا میں بہت شدید گرمی پڑتی ہے، جون جولائی میں یہ 2 مہینے شدید گرمی کے ہوتے ہیں، 47 48 50 تک ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، 50 ڈگری سیلسیس۔ اب ایسی شدید گرمی کے اندر اگر کوئی آدمی جائے مارکیٹ میں دوپہر میں اپنے بچوں کے لیے آئس کریم لینے کے لیے، تو اب شدید گرمی پڑ رہی ہے، اب اس نے آئس کریم جب لیتا ہے تو وہ دکاندار جو ہے نا فریزر سے نکال کے دیتا ہے ٹھنڈی آئس کریم۔ اب باہر کا موسم گرم ہے تو وہ جلدی سے گاڑی میں رکھ کے اور گھر آتا ہے، اور گھر آ کے پھر اس کو کہاں رکھنی پڑتی ہے، پھر فریزر میں رکھنی پڑتی ہے، ورنہ تو موسم جو ہے اس کو میلٹ کر دے گا بالکل، کیونکہ موسم 50 ڈگری کا ہے۔ تو فریزر میں سے نکلی، فریزر میں چلی گئی، تبھی تو محفوظ رہے گی وہ، اور اگر باہر ٹیبل میں رکھ دی تو میلٹ ہو جائے گی، پانی بن جائے گی۔ تو ایسے ہی جماعت سے آئے اور جماعت میں جڑ گئے، آ کر محلے کے اندر بھائی 4 مہینے لگا کے جماعت سے آئے، چلنے لگا کے جماعت سے واپس آئے، اور محلے میں مسجد وار جماعت بنی ہوئی ہے پہلے سے، تو جماعت سے آئے، جماعت میں جڑ گئے، مسجد وار جماعت میں آ کر جیسے فریزر سے نکلی فریزر میں چلی گئی، اب محفوظ ہو جائے گی وہ، ہے نہیں؟ ورنہ تو موسم کا اثر، ماحول کا اثر موسم کی طرف پڑتا ہے، جیسے موسم کا اثر ایسے ماحول کا اثر، یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے کہ جیسے موسم کا اثر ایسے ماحول کا اثر۔ تو مسجد وار جماعت کا جو نظام ہے، پورا سسٹم ہے، وہ ہماری حفاظت کے لیے ہے، ہماری حفاظت ہو جائے، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت ہو جائے، اس کے لیے مسجد وار جماعت کا نظام پوری دنیا میں قائم کیا جاتا ہے۔
My respected brothers, the second field in this effort is the local effort, the 5 a'mal of the masjid. So the iman that develops in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, when this person comes back, we need to preserve this iman and we need to enhance this iman. And that will happen when the local effort in our masajid is alive. The 5 a'mal of da'wat are existing in our masjid. Then what will happen? Whatever iman he developed, he will be able to preserve it and he will be able to enhance it. If, Khuda na khasta, there is no effort, there is no local effort in our masjid, there is no masjid war jamaat in our area, the individual goes for 4 months, mashallah, he comes with a lot of emotions, lot of jazba and ambitions, but there is nothing there. The whole area is cold, the masjid is cold, no amal is taking place. By and by, the emotions will die out, he will also cool down. He said the perfect example is our scholars give in back home in India right now in month of June and July, the temperature goes 45, 50 degrees Celsius. And if a person, he goes out in the shop to get some ice cream, the merchant, he will take the ice cream out of the freezer and he gives him. And this father, when he brings the ice cream for the children, he has to keep it in the freezer. Only then he will be able to protect it from melting. If he leaves it in the outside temperature, then the heat of the mahol, of the environment, will melt it instantly. So to protect it from melting, you got to put it in the freezer. So it came out of freezer, goes into freezer. Then it is protected. Person comes from Jamaat, joins the local work Jamaat. Then his iman is protected. Otherwise, the environment will kill him. He's saying the example of environment is like climate. How the climate affects us, environment affects us spiritually. That's why it's very important that in our areas, in our masajid, we have the revival of the 5 a'mal of da'wat, so that our iman is protected, preserved, and is enhanced on a daily basis. And we make an effort in our movement. इसलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने को अपनी मस्जिदवार जमात से कनेक्ट कर लें। मस्जिदवार जमात के जो आमाल हैं उनसे हम जुड़ जाएं, तो इंशाअल्लाह हम तरक्की करते रहेंगे और हमारी हिफाजत होती रहेगी। जैसे आप सब जानते हैं कि जो पत्ती दरख्त से जुड़ी रहती है, पत्ती जब तक दरख्त से जुड़ी रहती है तो वो सर के ऊपर रहती है और हरी भरी रहती है, और जब वो दरख्त से अलग हो जाती है, टहनी से अलग हो जाती है, तो सबसे पहला काम होता है डाउनफॉल, कि वो ऊपर थी बुलंदी पे, वो ज़मीन पे आ जाती है और बस चंद दिन के अंदर वो पीली पड़ जाती है और हवा का एक झोंका आता है और बहुत दूर उसको पहुंचा देता है, वो सड़ गल के ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो अलग हो गई। तो जो साथी अपनी मस्जिदवार जमात से जुड़ा रहेगा वो दीन के एतबार से सरसब्ज रहेगा, हरा भरा रहेगा, और जो कट जाएगा इस माहौल से तो फिर उसका डाउनफॉल होगा। और ये बेदीनी की जो हवाएं चल रही हैं और फितने जो फैले हुए हैं, इनमें से किसी फितने का शिकार हो जाए। इसलिए अपने को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए हम अपनी मस्जिद के माहौल से अपने को जोड़ लें, तो खुद ब खुद हमारी हिफाजत हो जाएगी। So for our own protection and protection of our families, it's incumbent every one of us to join with our local masjid war. Give a good example, like a leaf, when it's connected to the tree through its branch, it's green, it's fresh, it's brilliant, it's working. As soon as that leaf is disconnected from the tree, first thing happens, downfall. It falls on the ground. And then in no time, it dries up, turns yellow. And then one blow of wind will take it from here to somewhere else, and it will decompose and it will lose its form and shape. The moment we will disconnect from our masjid war effort, this individual, the first thing, he will fall down. And because of the disconnection, now his condition is changing. And God knows in what kind of fitna he will get caught and his life will be gone. That's why it's incumbent for our own protection, protection of our children, protection of our wives and families, we connect with the a'mal of our masjid. 5 आमाल में सबसे पहला अमल जो है वो रोज़ाना का मशवरा है, और ये मशवरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस मशवरे के अंदर इज्तिमाइयत है कि अगर उम्मत मशवरा करती रहेगी तो उम्मत में इज्तिमाइयत रहेगी। मशवरा निदामत से बचने का ज़रिया है और मशवरे में दिलों का जोड़ है।
اور مشورہ فکروں کا تادیہ ہے، فکریں بڑھتی بھی ہیں، ملٹیپلائی ہوتی ہیں. اور مشورے کی مثال ایسے ہے جیسے ہنی، شہد ہوتا ہے، اور شہد کے جو فارمیشن ہے، نیچرل پروسیس ہے، وہ یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں مختلف پھولوں کا نیکٹر نکال کے لاتی ہیں اور وہ ایکومولیٹ ہوتا ہے اور شہد بنتا ہے. اور شہد کے اندر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انسانوں کے لیے شفا ہے، فی شفاء للناس. تو ایسی ہی رائے لے کے جب کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ فیصلہ شہد کے مانند ہو جائے گا. ساتھیوں کی رائے لے کے ایک فیصلہ ہو گیا، مشورہ ہو گیا، اس میں انشاءاللہ سب کے لیے خیر ہوگی. جیسے شہد میں سب کے لیے شفا ہے، ایسی مشورے سے جو بات طے ہوگی اس میں سب کے لیے خیر ہوگی. تو مشورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہر موقع پہ اللہ کے رسول نے مشورہ کیا، حالانکہ آپ صاحب وحی تھے، آپ کا علم سارے انسانوں سے بڑا ہوا، آپ کی عقل سارے انسانوں سے بڑی ہوئی، اور وحی کا نزول، اس کے باوجود بھی آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا. کیوں؟ تاکہ یہ مشورے کی سنت امت میں جاری ہو جائے. تو یہ ہے. اب مشورہ کرنے کے لیے چند باتیں بتائی جاتی ہیں کہ مشورے کی بنیاد امانت کے اوپر ہے. مشورے کی بنیاد جو ہے وہ امانت کے اوپر ہے، اور مشورے کی بنیاد اطاعت کے اوپر ہے، کہ مشورے میں ماننے کی نیت سے بیٹھنا ہے، ماننے کی نیت سے کہ بھئی جو طے ہوگا اس کو مانیں گے. اس کو اطاعت کہتے ہیں. اور اطاعت سے ہدایت آتی ہے، اور ہدایت سے دین آتا ہے، دین سے کامیابی ملتی ہے. تو کامیابی ملے گی دین کی بنیاد پر، اور دین آتا ہے ہدایت کی بنیاد پر، اور ہدایت آتی ہے اطاعت کی بنیاد پر. اور اطاعت کا مزاج بنتا ہے مشورے میں بیٹھنے سے. مشورے میں اطاعت کی نیت سے آدمی بیٹھے، ماننے کے جذبے سے، اور فکر مند ہو کے بیٹھے. بے فکری کے ساتھ مشورے میں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے. یہ بتاتے ہیں ہمارے بڑے موٹی موٹی باتیں مشورے کی. So the first and foremost amal, he's saying there are 3 amal that we need to do on a daily basis. First and foremost is mashura. The amal of mashura, this is the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What mashura does, it's consultation. Sitting together for a few minutes, consulting everyone who has sat down with us regards to the effort of deen. What it does, it unites our hearts, creates the collectiveness, ijtimaiyat. We sit in the mashura on the basis of amanat. As a trust, we give our opinion. And whatever decision is done, we sit with the jazba, with the desire of obedience. So there is amanat, there is trust, and there is obedience in it. And the example of mashura is like the honey. The bees, they go to different flowers, they extract the nectar, and all the nectars are mixed through the stomach of the honey bee, and then the honey comes out. And Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ, there is cure for this for every human being in the honey. When the decision is done in the mashura, that decision now will bring the cure of the irreligiousness in our community. How that will happen? Through mashura, we want obedience. We sit in the mashura with the jazba, with the desire, obeying whatever is decided. And when we obey, Allah subhanahu wa ta'ala will give us hidayah. When hidayat is given, deen will come. When deen comes, halat will change. Very simple. Very simple equation. So mashura is very important. He's saying, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he used to do mashura with the sahaba, with his companions. Although the Prophet sallallahu alaihi wasallam was receiving revelation direct from Allah, his ilm was of the complete level. His intelligence was beyond the intelligence of humanity. His knowledge beyond the knowledge of everyone else. He's getting a direct revelation, Sahib Wahi, but still he was doing mashura so that through Sahaba the Ummah can continue the act of consultation and mashura, so the Ummah can be guided. مشورے میں 2 چیزیں نہیں ہیں، ایک تو اصرار نہیں ہے، دوسری استکبار نہیں ہے. اصرار کہتے ہیں اڑنے کو، اور استکبار کہتے ہیں اکڑنے کو. نہ اڑنا ہے نہ اکڑنا ہے مشورے کے اندر. یہ 2 چیزیں نہیں ہیں مشورے میں، منع کیا جاتا ہے. اور مشورے کو جو کرنا ہے وہ اکرام کے ساتھ کرنا ہے. ہر ایک کی رائے کا اکرام ہونا چاہیے. اپنی رائے دے آدمی تو اپنی رائے کو ناقص سمجھ کے دے کہ میری رائے ناقص ہے. اپنے بھائی کی رائے کا اکرام کرنا، اور جو طے ہو جائے تو اس پہ ہم جم جائیں. اس طرح جب مشورہ ہوگا صحیح نہج پہ تو کام صحیح نہج پہ چلتا ہے. اور مشورے میں شرکت کرنے والوں کو سارے اعمال کا ثواب ملتا ہے. مشورے سے جتنے اعمال وجود میں آتے ہیں ان سب کا ثواب مشورے والوں کو ملتا ہے. My respected brothers, he's saying mashura, there are certain guidelines. One is, we should not have stubbornness in the mashura, that this is my opinion, I'm stuck to it. I stick to my gun, I'm not going to change. No, this is not the attitude in mashura.
We give our opinion as a trust, but we don't be stubborn on it. And we don't have pride on the opinion. Like, look, my opinion got accepted, it was the best opinion. Rather, we present our opinion as if it is the most deficient opinion. If it is accepted, we ask khair from Allah subhanahu wa ta'ala. This way we continue our mashura. And then the decision that is done in the mashura, we accept it and will fulfill it. Then the khair of the mashura we will benefit from. दूसरा अमल जो है रोज़ाना का, वो रोज़ाना की तालीम है दो मोहल्ले वालों के लिए, एक घर की एक मस्जिद की। और ये तालीम जो है ये फ़ज़ाइल आमाल फ़ज़ाइल सदक़ात की है। और उलमा ये कहते हैं कि तालीम के ज़रिए से ईमान भी बढ़ता है और अमल का शौक़ भी पैदा होता है। ये तालीम ईमान को भी बढ़ाएगी और अमल का शौक़ भी पैदा करती है। करोड़ों की ज़िंदगियाँ बदल चुकी इस तालीम के ज़रिए से। इसलिए इस तालीम में हमें अपने को मोहताज समझ के अपनी इस्लाह की नीयत से बैठना है। और ये तालीम जो है इन किताबों में पाँचों अरकान भरे हुए हैं, पाँचों अरकान के फ़ज़ाइल इन किताबों के अंदर हैं। और ये किताबें हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर हज़रत शेख ने मुरत्तब की और मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की नज़रें इन किताबों पर पड़ी और इसकी मकबूलियत हम सबके सामने है कि पूरी दुनिया के अंदर ये किताबें पढ़ी जा रही हैं और ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। The second amal for the locality are the two ta'lim. One is the ta'lim in the house with our families. The other is the ta'lim of fadail in our masajid. We'll read from the books of fadail, amal, fadail, sadqat, the collections of those ahadith that through which we'll develop the desire of amal. We need to learn that knowledge that will create the zeal for practicing the deen on a daily basis. And we have seen, hundreds and thousands of individuals' lives have changed. This book was compiled by Shaykh al-Hadith Maulana Zakaria rahmatullah alayh on the instruction of Maulana Ilyas rahmatullah alayh. So he himself prescribed it in this effort for the tarbiyat of the workers, for the training of the workers. And we have numerous examples how the lives have changed and come on the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. In these books of hadith, all the 5 arkan are covered and all the virtues of practicing these arkan is also covered. So we try to sit in this halaqas in our homes and in our masajid. और तीसरा अमल रोज़ाना का वो रोज़ाना की मेहनत है, जिसको कहते हैं 2.5 घंटे वाली मेहनत कम से कम, वरना बाद लोग 8 घंटे देते हैं। तो रोज़ाना की जो मेहनत है वो घर घर दर दर की मेहनत है, डोर टू डोर, हर मुसलमान भाई से मिलना और उसको मिलकर के मस्जिद वाले आमाल से जोड़ना और उसकी तश्कील करना अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए। इसलिए कहते हैं कि 2.5 घंटे के ज़रिए से नए लोगों की तश्कील की जाएगी 3 दिन के लिए और पुराने लोगों को हफ्तों में तकसीम किया जाएगा। और नई और पुरानों की 3 दिन की जमातें जब बनेंगी अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए, तो इससे क्या होगा कि पुरानों की तरक्की होगी, नयों की तरबियत होगी। जब नए पुराने साथ जाएंगे तो इससे काम की तरक्की होगी। सारे पुराने मिलकर अगर चले गए एक साथ, इससे तरक्की नहीं होती है, बल्कि तनज़्ज़ुली होती है, काम कम होता है। और अगर नए पुराने साथ जाएंगे तो तरक्की होगी। और नयों की तश्कील रोज़ाना 2.5 घंटे की मेहनत से होगी, कि रोज़ के 2.5 घंटे। हमारे हज़रत फरमाते हैं मौलाना इब्राहिम साहब कि हर फैक्ट्री के लिए कच्चा माल चाहिए, हर फैक्ट्री उसके लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल। हमारी ये फैक्ट्री है तबलीग की, इसका रॉ मटेरियल है कच्चा मुसलमान, इसका रॉ मटेरियल क्या है? कच्चा मुसलमान। हमारी फैक्ट्री कच्चे मुसलमान से चलेगी। और ये फरमाया एक मरतबा कि कच्चा मुसलमान वो नहीं है जो 5 अमाल नहीं जानता, कच्चा मुसलमान वो है जो 5 नमाज नहीं जानता, जुमे का नमाज है, उसकी तश्कील करनी है हमें। और वो है हमारी फैक्ट्री का कच्चा माल, कच्चा सामान, रॉ मटेरियल। तो नए नए लोगों की तश्कील कर करके और पुरानों के साथ में उनको अल्लाह के रास्ते में भेजना। और नए लोगों की तश्कील जो होगी वो 2.5 घंटे के जरिए होगी, डोर टू डोर जाना, हर एक से मिलना अपने मोहल्ले के अंदर रोज़ आना। इससे हमारी भी तरक्की है और मोहल्ले में माहौल भी बनेगा और नए नए लोग तैयार होंगे दावत के काम के लिए, जब रोज़ की मेहनत होगी मोहल्ले के अंदर। So my respect, the third amal on a daily basis is the effort of visiting each and every home and each and every adult male in that house on a daily basis. And for this we are asked to take 2.5 hours, 1/10 of the day, to go and meet the Muslims around the masjid. Some places people are giving 8 hours. You see, we start with 2.5 hours. Through these 2.5 hours, we meet the ordinary Muslims. We talk to them about the deen, about the akhirah, and with tashkeel, we prepare them to go out in the path of Allah.
get the new brothers through 2.5 hours on a daily basis, and we distribute our old workers throughout the weeks. First week 2, second week 2, third week 2, fourth week 2. Distribute our old brothers who are in this work, so they take new brothers with them to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala for 3 days. When we join new brothers with old brothers, it will be the tarbiyat training of the new brothers, and will be the promotion of the old brothers. Because they are training the new brothers, they will feel their own progress. If all the old workers go together, one weekend we get together, go 3 days, there's no new people in it. There's no progress of the old workers. Rather, it is their downfall. Because no work will be done. They're just socializing. There's nobody new to train. Maulana Ibrahim Sahib, Maddazillahu al-Ali, he always says, every factory needs raw material. Tabligh also needs raw material. What is the raw material of Tabligh factory? Is a raw Muslim. Who is a raw Muslim? It's not the one who doesn't know Tabligh. It's the one who doesn't know 5 namaz. He only does Friday to Friday. He doesn't pray 5 times prayer. Take him out in the path of Allah. Teach him the whole deen. This is our raw material. Then Tabligh will progress. Tabligh will promote. Old workers will progress. New brothers will learn deen. Their tarbiyat will be done. This is how we need to work 27 days of the month. Take a Jamaat out. Every week. On the areas that we distributed, from every unit, one Jamaat of 3 days have to come on a monthly basis. اور چوتھا عمل جو ہے ہمارے مقامی کام کے اندر وہ گشت والا عمل ہے، جس میں 2 گشت ہیں. ایک اپنی مسجد کا ہے اور ایک قریب کی مسجد کا ہے. مشورے سے ہوتا ہے دوسرا گشت. اور یہ گشت والا عمل ہمارے کام میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں ایمان اتر جاتا ہے اور باطل اجڑ جاتا ہے. یعنی گشت والا عمل ایمان کو دلوں میں اتار دیتا ہے اور باطل کو اجاڑ دیتا ہے. باطل کی جڑیں کٹتی ہیں جب گشت والا عمل کیا جاتا ہے. تو یہ بہت طاقتور عمل اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کام کے اندر، عمومی گشت، کہ عمومی طریقے سے یہ گشت کرنا، جس میں صبر ہو، شکر ہو، ذکر ہو، فکر ہو. جب ہم گشت کے لیے نکلیں تو اصولوں کو بیان کریں، آداب کو بیان کریں، اور اس کے بعد میں ہم نکلیں اللہ کے گشت کرنے کے لیے. تو ذکر و فکر کے ساتھ گشت ہو، صبر و شکر کے ساتھ، تو پھر یہ گشت اپنا اثر دکھائے گا اور گشت کے ذریعے سے ماحول بدلے گا. اس کی بہت سی کارگزاریاں ہیں، اس کے لیے وقت چاہیے. آپ سب جانتے ہیں کہ گشت کے ذریعے کیسے ماحول بدلتا ہے. ایسے دوسرا گشت ہے قریب کے محلے کا، تو جماعت بنا کے دوسرا گشت کرنے جائیں. چاہے 4 ساتھی جائیں، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، جماعت میں برکت ہوتی ہے. تو 4 ساتھی چاہے جائیں لیکن جماعت بنا کے جائیں. ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں جب جماعت بنا کے دوسرا گشت کرنے جائیں گے تو یہ طاقتور جماعت ہوگی، طاقت پیدا ہو جائے گی اس میں. اور انڈیویجولی آ جائیں گے کہ کوئی دکان سے آ گیا، کوئی آفس سے آ گیا، اس میں وہ طاقت پیدا نہیں ہوگی. اس لیے کہتے ہیں دوسرا گشت جائیں کرنے کے لیے تو جماعت بنا کے جائیں، اس میں طاقت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. And saying the other amal that we need to do on a weekly basis is the 2 gasht, the patrolling and the visiting, one in our immediate area and one in the neighboring masjid. Whatever is decided by Mashura, in that area we go and do a weekly visit. This weekly umumi gasht is so powerful. The example of this in our work is like the backbone in the human body. If the gasht is done properly, then Allah will instill iman in our hearts and Allah will remove batil from the areas. But the gasht has to be done properly with certain qualities: sabr, shukr, patience, gratitude to Allah, and with zikr and with fikr. When we will do gasht with these 4 essential components, then Allah will remove batil, uproot the batil from its ground, and Allah will instill iman. Numerous examples and reports we have how the weekly gasht changed the environment in the localities, how the Umumi Jawla has changed the areas of the countries. Such a potent effort. So this way, inshallah, we try to do. And he's saying when we go for second gasht, usually what happens, one person comes straight from job, another one will come from his business, saying the recommendation is we get together in one place, we go in a form of Jamaat. Even if there are 4 people, go together, because the help of Allah is with the Jamaat. So we go as a Jamaat, go to the second locality where we are going to do our work. اور 5واں عمل جو ہے وہ 3 دن کی جماعت ہے اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھ. 3 دن کی جماعت جو ابھی عرض کیا کہ نئے پرانے دونوں مل کر کے جائیں
दो पुराने हों, उनके साथ 6-7 नए हों। इस तरह से जमात जब जाएगी तो इंशाल्लाह जिस बस्ती में जाएगी उस बस्ती में भी असर होगा, और ये नए जो गए हैं ये दाई बन के वापस आएंगे। तो ये 5 अमाल हैं, इनको अपनी इस्लाह की नीयत से करना है। जहाँ शबगुजारी तय है मशवरे से, तो शबगुजारी खाने बिस्तर के साथ करें, खाना बिस्तर लेके आएँ और एक शब गुजारें जहाँ मशवरे से तय है। ये शबगुजारी जो है ना, ये फ़िक्रों को बढ़ाने की राह है। फ़िक्रें बढ़ती हैं और इसका असर मस्जिदवार जमात के अमाल पर पड़ता है। जो साथी शबगुजारी करेंगे, फ़िक्रों के साथ एक रात गुजारेंगे, तो इंशाल्लाह उनके अंदर मजबूती आएगी और उनके ज़रिए से फिर मस्जिदवार जमात में मजबूती आएगी। तो मस्जिदवार जमात और शबगुजारी इंटर रिलेटेड है दोनों। मस्जिदवार जमात के ज़रिए शबगुजारी मजबूत होगी और शबगुजारी के ज़रिए मस्जिदवार जमात में मजबूती आएगी। तो इसलिए खाने बिस्तर के साथ शबगुजारी करना, ये 5 अमाल को मजबूत बनाने के लिए है। यानी जहाँ शबगुजारी तय है वहाँ पर इसको करना है। और इन 5 अमाल जो बताए जाते हैं इज्तिमाई अमाल, इनके साथ इनफरादी अमाल हैं कि हमारी 5 वक्त की नमाज तकबीर ऊला के साथ हो। यानी एक बुजुर्ग थे नादिर अली ख़ज़ाब, तो वो 4 टी बताते थे कि 4 अमाल टी से शुरू होने वाले। तो एक वो कहते थे कि पहला अमल है तकबीर ऊला, कि 5 वक्त की नमाज तकबीर ऊला के साथ हो। दूसरी टी कहते थे कि तिलावत कुरान, कि रोज़ाना तिलावत कुरान। तीसरी टी कहते थे तस्बीहात का एहतमाम सुबह शाम। और चौथी टी जो है वो है तहज्जुद का एहतमाम, कि रात में तहज्जुद पढ़ी जाए। ये 4 अमाल हैं जो इनफरादी हैं, टी से शुरू होने वाले। उसको याद रखना आसान है बिल्कुल, कि तकबीर उला के साथ नमाज़ों का एहतमाम, रोज़ाना तिलावत का एहतमाम, रोज़ाना तस्बीहात का एहतमाम, और फिर अल्लाह तबारक तआला से मांगना चाहिए रात में तहज्जुद का एहतमाम। दिन की मेहनत है, रात का रोना है। And similarly, on a monthly basis, as he described earlier, we take a 3 days Jamaat out, 2 old brothers, 6, 7 new brothers. This way we will go out, we will be able to do the tarbiyat of these new people, they will learn deen, the locality we go will leave an impact. Likewise, we go for 3 days in the path of Allah subhanahu wa ta'ala on a monthly basis. And the other thing is, if in our city we have a night of Ijtima, Shab Guzari, the Masjid wa brothers should attend it. This is the night of fikr. Bring our beddings and bring our own food. And we stay overnight, make i'tikaf. Those individuals of the masjid who will participate in Shab Guzari, they will strengthen the Masjid wal Jamaat. They themselves will become strong in the work of their masjid. Masjid will benefit from Shab Guzari and Shab Guzari will benefit from the Masjid wal Jamaat. So there is interdependence and interrelation. So whichever cities have Shab Guzari, we try to bring our brothers overnight stay. Those who have spent time, make some fikr. This way, inshallah, we try to do our 5 amal. And the Doctor is saying, along with this, there are certain individual amal that each and every individual has to do as his personal amal. One of our elders, Dr. Nadir Ali Khan Sahib from Aligarh, he made it very simple. He used to say there are 4 essential T's. 4 words that start with alphabet T. Everybody needs to observe. One is performing salat with jamaat with takbir. First T is takbir, first takbir. With the imam, when he says Allahu Akbar, we are in jamaat in our masjid for salat. Second T is tilawat of Quran. On a daily basis, some portion we should fix. Try to observe the recitation of Quran on the daily basis. Tilawat of Quran. Third is tasbihat. Our tasbih, remembrance of Allah, glorification, salutations on Rasul sallallahu alaihi wasallam on a daily basis with punctuality. And the fourth is to ask Allah subhanahu wa ta'ala, waking up in the night, tahajjud prayers for 40s. Takbir ula, tilawat of Quran, tasbihat on a daily basis, and tahajjud in the night, making dua for ourselves and for the whole ummah. These are our individual amal. The other 5 amal are the collective amal. These will fuel the work of Allah. और जमात कोई भी हो, 3 दिन की या 3 चिल्ले की या चिल्ले की, हमारे बड़े कहते हैं कि रवानगी की हिदायत ज़रूर दी जाए। बग़ैर रवानगी की हिदायत के कोई जमात ना जाए, चाहे देर हो जाए, कोई अर्ज नहीं अगर देर हो जाए, लेकिन रवानगी की हिदायत पूरी दी जाए। और कोई भी जमात जाए वो 3 मेहनतें करें। एक मेहनत तो अपने ऊपर, अपने साथियों के ऊपर है, यानी आमाल दावत में लगना मस्जिद के अंदर, ये पहली मेहनत है। दूसरी मेहनत होती है कि हर जगह से नक़द जमात निकालना, यानी नक़द जमात निकालने की मेहनत की जाए। कभी जमात निकलेगी, कभी नहीं निकलेगी।
ہمارے ذمہ محنت ہے، جماعت نکلے یا نہیں نکلے، لیکن اس میں بستی میں جا کے نقد جماعت نکالنے کی محنت کریں. دوسری محنت ہے یہ. اور تیسری محنت ہے کہ مسجد وار جماعت کو جمانا، یا مسجد وار جماعت نہیں ہے تو قائم کرنا اس کو، اگر نہیں ہے تو بنانا، اور ہے تو جمانا. یہ 3 محنتیں ہوتی ہیں. ہر مسجد ہر جماعت کے لیے ہمارے بڑے 3 محنتیں بتاتے ہیں. So when we go, he's saying with these amal, we continue in the work. When we go out in the path of Allah, whether it's a 3 days Jamaat or a 40 days Jamaat or a longer period, every Jamaat should be departed after giving the muzakara of the departure talk, Rawangi Baat. Even if it delays their departure for 1 hour, make them sit. Give the guideline how to spend time. 3 essential efforts every Jamaat needs to make. One is our own training. The Jamaat individuals, our own training, our own iman, our own correction through participation in the amal of da'wah. Second effort is to take cash Jamaat. Whichever locality we go, we make such an effort, we can take a cash Jamaat out to go in the path of Allah. Sometimes we will succeed, sometimes we will not. Our job is to make the effort. How we can tashkeel brothers to go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And the third effort is to establish, to strengthen the masjid war effort in the masjid we go. If the masjid war effort is not existing, then establish it. If it exists, strengthen it. اور بھائی محنت کے اندر جان پڑتی ہے دعا سے، اس لیے دعا مانگنا، دعا لمبی دعا مانگنا، دعا کے بارے میں ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ دعا ہماری حاجت بھی ہے اور اللہ کی عبادت بھی ہے. دعا جو ہے ہماری حاجت بھی ہے اور اللہ کی عبادت بھی ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے. دعا کے بارے میں آتا ہے کہ عبادت کا مغز ہے یہ، اور دعا مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے. یعنی اور دعا مانگنے میں مایوسی نہیں ہے، کوئی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، یا تو وہ مقبول ہوگی یا محفوظ ہوگی. مقبول ہوتی ہے تو دنیا کے اندر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. جب وہ مقبول ہو جاتی ہے، اللہ کے مقبول ہوتی ہے، تو مولانا محمد عمر صاحب فرماتے تھے کہ دنیا میں 4 قسم کے اثرات آئیں گے دعا کے. 4 قسم کے. ایک تو یہ بتاتے تھے وہ کہ کبھی ایسا ہوگا کہ جو مانگا وہ فوراً مل گیا. کبھی ایسا ہوگا کہ جو مانگا وہ فوراً مل گیا. کبھی ایسا ہوگا کہ جو مانگا وہ کچھ دنوں کے بعد ملا وہی جو مانگا تھا لیکن کچھ دنوں کے بعد ملا. تیسری شکل یہ ہوگی کہ جو مانگا وہ تو نہیں ملا، بلکہ جو مصلحتاً ہمارے حق میں بہتر تھا وہ دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کے علم اور مصلحت سے چیزیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. ہم کچھ مانگتے ہیں، اللہ دیتا کچھ ہے نا. تو یہ پہلی شکل یہ ہے کہ جو مانگا وہ فوراً مل گیا. دوسری شکل یہ ہے کہ جو مانگا وہ کچھ دنوں کے بعد ملا. تیسری شکل یہ ہے کہ جو مانگا وہ تو نہیں ملا لیکن جو مصلحتاً ہمارے حق میں بہتر تھا وہ دیا اللہ تعالیٰ نے. اور چوتھی شکل یہ ہے کہ ان شکلوں میں سے کوئی شکل ظاہر نہیں ہوئی کہ کوئی مصیبت آ رہی تھی آسمان سے تو دعا نیچے سے جاتی ہے، مصیبت اوپر سے آتی ہے، اور یہ دعا مصیبت کو ختم کر دیتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بلاؤں کی موجوں کا دعاؤں سے استقبال کرو، کہ نیچے سے دعائیں جاتی ہیں، اوپر سے مصیبتیں آتی ہیں، مصیبت دعا سے ختم ہو جاتی ہے. تو یہ 4 شکلیں ہیں دعا کی قبولیت کی. اور 5ویں یہ ہے کہ آخرت میں بعض دعائیں جو ہیں وہ آخرت میں محفوظ کر دی جائیں گی. مرنے کے بعد آدمی جائے گا تو اس کا اجر اس کو دے دیا جائے گا. ان 5 شکلوں میں سے کوئی نہ کوئی شکل وجود میں آتی ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے. اس لیے دعا کو اچھے گمان کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے. So by respect of this, the other point we need to remember, along with all this effort, we need to take some time out and learn how to make dua. Long dua, engage, speaking to Allah, asking our needs. Dua is accepted or dua is preserved. Maulana Umar Sahib Rahmatullah, he used to say, there are different conditions of the acceptance of the supplication of our dua. Either when we make dua, Allah immediately answers and gives us what we ask for. Second, Allah subhanahu wa ta'ala will give us what we ask, but with a certain delay, not immediate. And sometimes Allah subhanahu wa ta'ala, He will give an alternate thing which is beneficial for us. What we ask may not have been beneficial. Allah knows. He will give some alternative answer in response to our dua. And the fourth is, if there was a calamity, none of this happened. Neither Allah gave us what we want immediate, or with delay, or some alternate.
Rather, Allah subhanahu wa ta'ala removes some of the calamities that were going to fall upon us. Some sickness, some accident, we don't know what form of calamity. Some loss in wealth, some loss in health. Allah protects it from that, removes that calamity. Dua goes from here, and the calamities come from the top, heaven. So Allah removes the calamities. And even if this did not happen, then Allah preserves this dua as a reward in the hereafter. So we habituate ourselves to constantly take some time out and supplicate to Allah, ask Allah subhanahu wa ta'ala for our needs. मौलाना मोहम्मद उमर साहब फरमाते थे कि जिस बंदे का रोना अल्लाह को पसंद आ जाता है, जिस बंदे का रोना अल्लाह को पसंद आ जाता है तो उसके कामों को अटका के बनाता है अल्लाह ताला, एक साथ नहीं बनाता। अगर एक साथ बना देंगे तो रोएगा नहीं, फिर सो जाएगा जाकर के। तो मौलाना फरमाते थे कि जिस बंदे का रोना पसंद आ जाता है अल्लाह उसके कामों को अटका के बनाते हैं, थोड़ा करके बनाते हैं, ताकि ये आता रहे और रोता रहे, क्योंकि इसका रोना अल्लाह को पसंद आ गया है। Mullah Umar Sahib used to say, an individual who Allah loves his crying, Allah subhanahu wa ta'ala grants him his needs in a gradual manner, in a measured pace. Why? So that he cries to Allah. Allah loves his crying. If Allah gives him everything in one shot, he'll get it, he'll go sleep. Allah loves his crying. So Allah gives him in steps, gradually. He gives him one thing, then he cries again, Allah gives him again. He cries again, Allah gives him again. Because Allah loves that this person cries to Allah subhanahu wa ta'ala. और एक बुजुर्ग से ये सुना कि जिस दुआ की कबूलियत में देर लगती है उसमें ज़्यादा खैर आती है। ये अच्छी तरह सुन लें हमारे साथ में, जिस दुआ की कबूलियत में देर लगती है उसमें ज़्यादा खैर आती है। इसलिए मांगते रहना है, मायूस नहीं होना है कि मायूस होकर छोड़ बैठे कि साहब अभी दुआ कबूल तो हुई नहीं। हर दुआ जा रही है अल्लाह के दरबार में, लेकिन दुआ की कबूलियत में जो देर लग रही है ना, उसमें इसलिए लग रही है कि ज़्यादा खैर देने वाले हैं अल्लाह ताला, ज़्यादा खैर आने वाली है, इसलिए मांगते रहना मुस्तक़िल अल्लाह ताला से। और सबसे बेहतर वक्त मांगने का वो तहज्जुद का वक्त है, रात का वक्त है, जब सन्नाटा होता है, सब सो रहे होते हैं और ये रो रहा होता है अल्लाह के सामने। एक हमारे यहाँ बुजुर्ग अलीगढ़ में वो फरमाते हैं कि 5 वक्त की मुलाकात अल्लाह मियाँ से सरकारी मुलाकात, यानी 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज अल्लाह मियाँ से सरकारी मुलाकात, और तहज्जुद की नमाज अल्लाह मियाँ से प्राइवेट मुलाकात। जैसे आदमी घर पे जाके मिलता है ना 1 to 1, यानी ये कहता है साहब ऑफिस में तो बहुत से लोग होंगे और मुझे राज की बात आपको बतानी है जो सबके सामने मैं नहीं बता पाऊंगा, तो मैं घर पे आके मिलूंगा 1 to 1। तो ये कहते हैं वो हमारे बुजुर्ग कि 5 वक्त की नमाज अल्लाह मियाँ से सरकारी मुलाकात, वो मैंडेटरी है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, और तहज्जुद की नमाज अल्लाह मियाँ से प्राइवेट मुलाकात 1 to 1, कि वहाँ कहना है अल्लाह ताला से जो कहना है तहज्जुद के अंदर ये है। And one of the elders, he says, a dua that is prolonged for the reply and the response, Allah gives greater khair, greater good in it. So there is no hopelessness. Sometimes insan, he gets impatient. Oh, I did dua so long, nothing happened, now he stops. No. Allah wants to grant greater good, so Allah is delaying the answering of that dua. So we continue with the dua. We shouldn't stop making the dua. And this dua, the recommended time is the time of tahajjud, late night, when everybody is sleeping, we wake up and we're crying in front of Allah and asking Him. As one of our brothers, elders in the city, he gives a good example. He goes, the 5 times salat we are doing in the presence of Allah, that's an official mandate. We go in Allah's presence, public, official. But tahajjud is a private meeting with Allah. In the office, we meet multiple people. But if there is something confidential we want to say, we take an appointment, meet him in the house, and then we give the private message. Private message. Tahajjud is a private meeting with Allah subhanahu wa ta'ala, where we put our needs in front of Allah. तो हम सब इंशाल्लाह इसकी नियत करें कि हमें अल्लाह के रास्ते में भी निकलते रहना है, मकामी काम को भी करना है, और अपने इनफरादी आमाल पर भी जमना है इंशाल्लाह, और दुआओं का एहतमाम करना है, करेंगे इंशाल्लाह सभी हज़रात। All of us make intention, we'll go in the path of Allah, we'll do our local effort, we do our infiradi amal, and we be consistent with dua inshallah. Everybody will do this.
ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. Inshallah, there will be the main bayan after Salat al-Asr. Asr is at 7 o'clock. So brothers can engage in their infiradi amal. ہر گھر پہ نبی لے کے گئے نور ہدایت، طائف میں گئے لے کے اپنے دین کی دعوت، امت کا درد درد میں وہ دل کی کیفیت، امت میری امت میری امت میری امت، امت کے اسی فکر میں جلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکل